مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ پتہ نہیں پاپا ہمیشہ پیچھے کیوں رہتے ہیں۔ ماں 9 مہینے اٹھاتی ہے، پاپا 25 سال اٹھاتے ہیں، دونوں برابر ہیں، پھر بھی پتہ نہیں پاپا پیچھے کیوں ہیں۔ ماں گھر والوں کے لیے بغیر تنخواہ کے کام کرتی ہے، پاپا اپنی ساری تنخواہ فیملی کے لیے خرچ کرتے ہیں، دونوں کی کوششیں برابر ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں پاپا پیچھے رہتے ہیں۔ ماں جو چاہے پکاتی ہے، پاپا جو چاہیں خریدتے ہیں، دونوں کی محبت برابر ہے، لیکن ماں کی محبت کو صرف برتر دکھایا جاتا ہے۔ پتہ نہیں باپ کی محبت کو پیچھے کیوں رکھا جاتا ہے۔ جب آپ فون پر بات کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ماں سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ ماں کہتے ہیں۔ آپ پاپا کو تبھی یاد کرتے ہیں جب آپ کو ان کی طرف سے احسان یا پیسے کی ضرورت ہوگی، لیکن پاپا کو کبھی برا نہیں لگتا کہ آپ ان کو ہر وقت یاد نہیں کرتے۔ جب اولاد سے پیار ملنے کی بات آتی ہے تو نسل در نسل پتہ نہیں کیوں باپ ہمیشہ پیچھے رہتا ہے اور ماں کو ہمیشہ پیار زیادہ دیا جاتا ہے۔ الماری رنگ برنگی ساڑیوں اور بچوں کے بہت سے کپڑوں سے بھری ہوگی، لیکن بابا کے کپڑے بہت کم ہوں گے، انہیں اپنی ضرورتوں کا خیال نہیں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں باپ کو پیچھے سمجھا جاتا ہے۔ ماں کے پاس سونے کے بہت سے زیورات ہیں، لیکن پاپا کے پاس صرف ایک انگوٹھی ہے جو ان کی شادی کے دوران دی گئی تھی، پھر بھی ماں کو زیورات کم ہونے کی شکایت ہوتی ہے اور پاپا کو کبھی ایسی کوئی شکایت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں پاپا کو پیچھے سمجھا جاتا ہے۔ پاپا ساری زندگی خاندان کی دیکھ بھال کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، لیکن جب پہچان کی بات آتی ہے تو نہ جانے کیوں وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ والدہ کہتی ہے ہمیں اس مہینے کالج کی ٹیوشن ادا کرنی ہے، برائے کرم فیسٹیول کے لیے میرے لیے ساڑی مت خریدے، جبکہ والد صاحب نے کبھی نئے کپڑوں کا سوچا تک نہیں۔ دونوں کی محنت محبت برابر ہے، پھر بھی پتہ نہیں پاپا کیوں پیچھے ہوتے ہیں۔ پاپا پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ خاندان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ باپ ہمیشہ پیچھے رہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جاتے ہوئے بھی گھر والوں کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر بھی باپ ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی سے ہی ہم سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ باپ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے ہی یہ زندگی میں ساری رونقیں ہوتی ہیں۔ ارے باپ تو وہ ہے کہ جو تمہیں پورے جہاں کی دھوپ سہ کر بھی تمہیں چھاؤں میں رکھتا ہے۔ ارے باپ تو وہ ہے کہ سارے جہاں کی تکلیفیں برداشت کر کے بھی دنیا جہان کی نعمتیں اکٹھی کر کے لے آتا ہے۔ ہاں ماں تمہارے لیے ضرور سب کچھ ہو، لیکن باپ بھی تمہارے لیے سب کچھ ہونا چاہیے۔ باپ کی محبت کسی طرح بھی ماں کی محبت سے کم نہیں ہوتی۔ دنیا میں واحد شخص ایک باپ ہوتا ہے جو اپنے سے زیادہ کامیاب اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے پاک پروردگار ہمارے جس کے بھی والدین زندہ ہیں ان سب کو صحت والی عمر عطا فرما، اور جس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا